السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل ناول اسٹوڈیو آفیشیل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کریں گے عشق جنون کی 8ویں قسط۔ تو چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ جو حکم مجھے ہی جھکانے پر تلے ہو سب، کسی دن میں نے سب سے دور بھاگ جانا ہے، پھر کسی کو نہیں ملوں گی، پھر سب اسی شہرام کو گودی میں اٹھائیے گا۔ مجھے بہت جیلس فیل ہوتا ہے کہ مجھ سے زیادہ اسے اہمیت مل رہی ہے، تو اصل بات آخر برے منہ کے زاویے کے ساتھ زبان پر آ ہی گئی تھی۔ گل بھی منہ پر ہاتھ دھرے ہنسی۔ اف میرا بچہ، میری جان، ادھر دیکھو۔ گل تو ہنستی ہوئی اٹھ کر اس کے قریب آئی اور اس پگلی کا چہرہ تھامے ایک بار پھر ہنس پڑی۔ حورب نچلا ہونٹ باہر نکالے کاکی چنی والے پوز دیے انتہا کی معصوم لگی تھی۔ وہ ہمیں صرف تمہاری وجہ سے ہی تو عزیز ہوا ہے، یعنی اس بات کو سمجھو کہ تم ہمیں ابھی بھی ویسے ہی عزیز ہو۔ بس نا منہ سیدھا کرو، اچھا سا تیار ہو کر جانا، شوہر کو اسپیشل فیل کروانا اچھی اور نیک بیویوں کا فرض ہے۔ گل اس کی دونوں گالیں کھینچے بولی تو وہ فوراً سے اٹھ کر اداسی سے گل کے ساتھ چمٹ چکی تھی۔ گل بھی مسکان لیے اپنی باہیں پھیلا دی۔ آپ کو بھی بیسٹ آف لک، اور آپ مجھے کال کر کے بتاتی رہیے گا سب، پریشان مت ہونا، وہ مل جائیں گے۔ اپنی اداسی ہٹائے اب وہ گل سے الگ ہوئے اس کا چہرہ تھامے بولی تھی۔ گل بھی پر امید تھی، انشاءاللہ اپنا خیال رکھنا، اور شہرام کا بھی۔ اب میں نکلتی ہوں میرا بچہ۔ بہت پیار میں لپٹی ہدایت اور اسے گال پر شفقت سے لپٹا پیار دیے گل کرسی سے اپنے بیگ اور چابی لیے بولی، اور حورب کو ایک نظر دیکھتے باہر نکل گئی۔ حورب بھی اس کے جاتے ہی کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اپنے دیس کوچ کا وقت جو ہو گیا تھا، وہ بے دلی اور بیزارگی پھر سے اس پگلی کے چہرے پر ثبت ہو چکی تھی۔ تمہارا دماغ چل گیا ہے کیا؟ آپ سن رہے ہیں یہ کیا کہہ رہی ہے؟ سبین کے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے، چہرے پر خوفناک تاثر تھا، کیونکہ جو انکشاف نیمل ملک نے کیا تھا وہ واقعی ہولناک تھا۔ سرمد بھی آفس کے لیے ریڈی ہو کر آئینے کے سامنے کھڑے تھے، جو اب نیمل کی بات پر ہونک زدہ چہرہ لیے مڑے۔ نیمل کے چہرے پر صرف شیطانی اطمینان تھا۔ سن رہا ہوں، تبھی تو شوق ہوں کہ مجھ سے اچھا پلان اس نے کیسے بنا لیا۔ ارے میری شیرنی، یہاں آؤ، ڈیڈ کے گلے لگو۔ سبین کا تو اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا جب سرمد اسے ڈانٹنے کے بجائے بازو کھولے اسے سراہتے ہوئے بولے تھے۔ نیمل بھی دانت نکالے ان کے سینے سے جا لگی۔ ہاں ہاں، دیکھا مما، ڈیڈ کو میری بہت قدر ہے، اور ایک آپ ہیں اور فہد بھائی ہیں۔ ہوں خود غرض کہیں کہ نیمل کو ڈیڈ نے شاباشی کیا دی۔ محترمہ آسمانوں پر جا پہنچی تھی اور سبین کی سچویشن ایسی تھی کہ اپنا سر پکڑے ہلکان تھی۔ سرمد، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا کے لیے اس کو منع کریں، کچھ اور برا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ یہ بہت خطرناک پلان ہے۔ مانتی ہوں کہ حورب مجھے بھی پسند نہیں ہے، پر اس بیچاری سے ایسا بدلہ۔ پلیز آپ دونوں ہوش کے ناخن لیجیے۔ سبین کو تو رہ رہ کر شدید صدمہ ہو رہا تھا۔ دونوں باپ بیٹی ایک دوسرے کی سمت دیکھے اب سبین پر بیزار نظر ڈالی تھی۔ ہوش کا وقت گزر گیا ہے سبین، نیمل کا پلان ایک دم پرفیکٹ ہے۔ کون سا؟ یہ اس حورب کو جان سے مارنے والی ہے۔ تم اس کی گہرائی نہیں جان سکتی، یہ بھی شہرام ملک کو تکلیف دینے کا ایک نیا طریقہ ہے۔ میں نیمل کے ساتھ ہوں، اور یہ ہوگا ایک چھوٹا سا ٹریلر۔ اصل فلم تو سرمد ملک بڑے پردے پر دکھائے گا۔ ٹن ٹنا ٹن ٹن۔ سرمد کی آنکھوں میں بدلے کا ایسا جنون سوار تھا کہ وہ انسانیت کے درجے تک بھولنے پر آمادہ تھا۔ وہ بھی نیمل کی فضول ضد میں آ کر سبین کے باقاعدہ جھرجری لیے لرز اٹھی تھی۔ انہوں نے کچھ بڑے خطرناک خطرے کے الارم سنائی دے رہے تھے۔ یہ دونوں باپ بیٹی کس ڈگر پر نکل چلے تھے؟ یہ تو صرف تباہی والا راہ تھی۔ یا اللہ، تو ہی ان دونوں کو ہدایت دے۔ دیکھ لیں، میں اس پلان میں آپ دونوں کا بالکل ساتھ نہیں دوں گی۔ سبین کا صاف دامن بچانا ان دونوں کے چہرے پر واضح ناراضگی لا چکا تھا۔ نیمل نے شکایتی انداز لی سرمد کی سمت دیکھا، جو اسے بے فکر رہنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ نہ دو، لیکن ہم دونوں کی راہ میں بھی مت آنا۔ اور نیمل، تم اس پلان پر ابھی عمل نہیں کرو گی، وقت میں بتاؤں گا۔ باقی میرا بچہ بے فکر رہے، تمہاری سوچ سے زیادہ تکلیف دوں گا اسے جس نے تمہیں دکھ دیا اور بے عزت کیا۔ جاؤ اب انجوائے کرو۔ نیمل کی تو جیسے خوشی کی انتہا ہی نہیں تھی۔ ایک بار پھر سرمد سے ہنستی ہوئی لپٹ کر وہ ایک خفا منہ سجائے نظر سبین پر ڈالے وہ باہر نکل گئی۔ سرمد پلیز کچھ۔ اس سے پہلے کہ سبین مزید کچھ کہتی، سرمد کے ہاتھ کے اشارے کے آگے منہ بنائے چپ ہو گئی۔ جانتی تھی دونوں باپ بیٹی کی ضدی روح، مگر وہ نیمل کی خفیہ پلاننگ سے دل تک ڈر ضرور چکی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ گاڑی پورچ میں رکی اور اسی لمحے شہرام ملک اپنی ساحرانہ وجاہت کے سنگ آنکھوں سے گلاسز اتارے لان میں ہی چلا آ رہا تھا،
کیونکہ سمرہ وہیں تھی۔ مسکراہٹ تو سمرہ کے چہرے پر بھی آفرینی بنی جب وہ ان کے سامنے آ کر بہت مدھم طریقے سے بولا تھا۔ آخر اپنی تمام تر الجھنوں کو رد کیے وہ اپنی ظالم متاع حیات کو لینے آ ہی گیا تھا۔ وعلیکم السلام، میں بہت اچھی، آپ کیسے ہو بیٹا؟ آؤ بیٹھو۔ بہت اپنائیت سے وہ داماد، بلکہ اکلوتے پیارے داماد کو ویلکم کیے پوری دل فریبی لیے بولی تھی، مگر وہ موصوف تو شاید بہت عجلت میں تھے۔ بلیک پینٹ، گہری مہرون شرٹ اور ڈارک گرے کوٹ پہنے وہ جنٹل مین دکھائی دیتا شہرام ملک تو کسی کو بے تابی سے تلاش رہا تھا۔ الحمدللہ، میں ضرور بیٹھتا، مگر اس وقت بہت جلدی میں ہوں۔ حورب موصوف کی بات زبان میں ہی اٹک چکی تھی جب نظریں گھر کی راہداری کے زینے اتر کر آتی اسے ہلکے پیریٹ سوٹ میں چمکتی دمکتی حورب خاور پر گئیں۔ لو، حورب بھی آ گئی، وہ آپ کی ہی منتظر تھی۔ مجھے اچھا لگتا اگر ایک کپ چائے ہو جاتی۔ شہرام اپنے آپ میں لوٹتا، اب کٹھن سمجھ رہا تھا، مگر وہ لوٹ ہی آیا۔ چہرہ پھینکے وہ حسن کی دیوی بالکل دونوں کے روبرو آ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ آج تو گاڑی ریڈ لپسٹک تو مزید غضب مچا رہی تھی۔ چہرہ بھی میک اپ سے مزین ہو کر پہلے سے زیادہ روشن تھا۔ کان تو خالی تھے، مگر گلے میں ہر 16 سنگار کی کسر پوری کرتا وہ پینڈنٹ شہرام ملک کا۔ شاید اب وہ واقعی امتحان لینے والی تھی۔ آنٹی، اگلی بار حورب کو گھر ڈراپ کرنے کے بعد مجھے میٹنگ پر پہنچنا ہے، ہمیں اجازت دیں۔ اس کے لیے حورب سے نظر ہٹانا مشکل تھا، مگر وہ یہ جبر کیے بہت مطمئن انداز میں سمرہ کو ٹال چکا تھا۔ وہ بھی بنا برا منائے دونوں کو پیار سے خوشی خوشی اجازت دے چکی تھی۔ رش تو اب سمرہ حسین کے چہرے پر تھا، جو اپنی بیٹی کو اس قدر اونچی قسمت دیکھ کر ان کی آنکھوں میں سمٹا تھا، گویا ان کی بیٹی کو ہیرا مل گیا تھا۔ جب تک گاڑی نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی تھی تب تک سمرہ دیکھتی نہیں تھی، اور دوسری طرف شہرام کے چہرے کی سنجیدگی آج کیا حیثیت رکھتی، کیونکہ حورب خاور کے چہرے کا تناؤ تو آج لازوال تھا۔ یہ ظالم روپ اوڑھ کر وہ اب گہرے وار کرنے والی تھی۔ شہرام کو لگا اب اسے خود کو کنٹرول کرنا ہی ہوگا۔ سامنے سے ٹشو باکس سے ٹشو نکالے وہ منہ پر غصہ لا چکا تھا۔ یہ منہ پر جو لگایا ہے اسے صاف کرو۔ ٹشو کمال کی بے مروتی سے وہ اسے تھمائے حکم کر رہا تھا۔ حورب کو تو پہلے لگا اس نے کچھ غلط سن لیا ہے، مگر جب لگا کہ یہی کہا ہے تو آنکھیں نکالے وہ ہونک زدہ تھی۔ اسے مفت کے حاکم پر سختی سے نظر گاڑ چکی تھی۔ آپ کی غلام نہیں ہوں میں، نہیں صاف کروں گی۔ حورب صاحبہ تو لگتا ہے واقعی شیرنی ورژن انسٹال کر کے لوٹی تھی، مگر شہرام کے خونخوار نظر ایک لمحے میں بیچاری کا سارا غرور بٹھا چکی تھی۔ آج کے بعد میں اسے تمہارے منہ پر مت دیکھوں، مجھے سختی پر مجبور مت کرنا حورب۔ ریموو اٹ فاسٹ۔ وہ اپنا کیا عہد پھر سے بھلا رہا تھا، جس پر حورب کو شدید صدمہ ہوا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ٹشو اٹھائے ایک کھا جانے والی وحشی نظر شہرام پر ڈالتی اپنی ریڈ لپسٹک مٹانے لگ چکی تھی، مگر وہ کسی اچھی کمپنی کی تھی جو مٹ کر بھی میٹھی معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ یہ محترمہ نے لگائی ہی مل کر تھی، آخر گل نے سجنے سنورنے کی ہدایت جو کی تھی۔ شہرام کو پھر سے غضب چڑھ چکا تھا، جس طرح ندیدوں جیسی لگائی تھی نا، ویسے ہی صاف کرو رگڑ رگڑ کر فوراً۔ اس حکم پر تو حورب اس کا سر ہی کچل دیتی شروع ہو گئے تھے۔ اس جلاد کے ظلم، بیچاری حورب، کیا اپنے ہونٹ پھاڑ لوں اب؟ نہیں ہٹ رہی، مزید منہ دھلے گا تب ہی اترے گی۔ آپ کو میرے ہر کام سے تکلیف کیوں ہے؟ آپ نے کہا تھا آپ مجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ منہ بسورے وہ ساری کی ساری شکایت لی دکھی ہو کر بولی تھی۔ شہرام نے غصہ ہٹائے اب ایک دھیمی نظر اس بدحواس ہو کر ہونٹ رگڑتی حورب پر ڈالی تو مسکرا دیا، مگر فوراً ضبط کیے اپنے ایک ہاتھ سے اس کی مشین کی طرح چلتے ہاتھوں کی گرفت میں لیے ظالم سا رخ پھیر چکا تھا۔ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن تمہیں اس بات کی اجازت میں نہیں دوں گا کہ تم میرے ہوش اڑانے کا اسباب بناؤ۔ ہوپ سو کہ تمہاری عقل میں یہ بات سما گئی ہوگی۔ حورب نے محسوس کیا کہ وہ اس کا ہاتھ بہت محبت اور شدت سے پکڑے کہہ رہا ہے، اور پھر وہ اپنے ہاتھ کی انگلیاں حورب کے ہاتھوں کی انگلیوں میں پھنسائے۔ حورب کا دل بھی روک چکا تھا، نظریں یوں تھی کہ حورب کے اندر تک ان کی میٹھی چبھن اتر رہی تھی۔ ظالم اپنے وار تو جاری رکھے ہوئے ہے، اسے کون کہہ سکتا ہے کہ حورب خاور کے ہوش بھی مت اڑاؤ، کس کی اتنی مجال؟ آپ مجھے میرے شوق پورے کرنے سے نہیں روک سکتے؟ کیا میں اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتی؟ اپنا یہ جاگیردارانہ لہجہ بھی بدل لیں۔ وہ ہاتھ چھڑوانا چاہتی تھی، مگر وہ اس کی اجازت ابھی نہیں دے رہا تھا۔ کتنی ہی دیر حورب کا ہاتھ اس ظالم کی قید میں جکڑا رہا تھا، اتنی دیر کہ سارا راستہ بھی کٹ گیا، مگر گرفت کی مخمور طلسم زدہ چاشنی کم نہ ہوئی۔ حورب کو لگا کہ صرف ہاتھ ہی نہیں، وہ پوری کی پوری شہرام ملک کی گرفت میں ہے۔ ہاتھ پکڑنے کا انداز ہی حورب کے ہوش اڑا رہا تھا، تو پھر باقی کی تو سوچ کر ہی حورب لرز اٹھی تھی۔ وہ اس کا سوال بہت بری طرح اگنور کیے بس اس کے اس لمس میں غرق تھا۔ گزار گرفت، مگر شہرام کو اچھے سے معلوم تھا کہ وہ اس کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کی گرفت ہٹانے کو بے قرار ہے، مگر حقیقت میں نہیں تھی۔ اب اس سے زیادہ شہرام ملک نہیں بدل سکتا، تو
تم کیا جتنی رعایت ملنی تھی وہ مل چکی ہے، مجھے جتنا بے چین کرو گی تمہارے نقصان کا اتنا خطرہ ہے۔ گھر جاتے ہی اپنا چہرہ اچھے سے کلین کر لینا، جاؤ اب اپنی بات کہہ کر وہ گاڑی روکے، اس طرف رخ کیے، باقاعدہ اس کی آنکھوں میں جھانکے ہدایت دے رہا تھا۔ وہ تو اس کے انوکھے عجوبے بندے پر حیرت زدہ تھی۔ ہاتھ کی گرفت ابھی بھی ویسی ہی تھی۔ ہاتھ چھوڑیں گے تو جاؤں گی نا، یا یہ بھی توڑنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ شہرام کو لگا بس اب وہ پھر سے اس پر مہربان ہونے والا ہے۔ کیا تھی یہ کہ شہرام ملک اس کے سامنے پتھر ہو کر بھی موم سے زیادہ نازک ہو رہا تھا۔ نظر اپنے مضبوط ہاتھ کی گرفت نے پیوس اس نازک ہاتھ پر گئی جو گرفت کی دیر تک مضبوطی نے ہلکا سرخی مائل کر دیا تھا۔ اپنے پتھر ہونے پر افسوس لیے وہ نادم تھا۔ حورب اس شخص کا ایک ایک تاثر دل تک اتار رہی تھی۔ میں صرف اپنی چیزیں توڑنا پسند کرتا ہوں، کسی اور کی نہیں۔ چہرے کی ساری محبت مٹ کر خفگی بنی اور ایک ہی جھٹکے میں اس کا ہاتھ چھوڑ کر وہ دوبارہ سامنے رخ کر چکا تھا، جیسے اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہا ہو۔ لفظوں میں چھپا زہر حورب خوب سمجھ چکی تھی کہ وہ اسے کسی اور کے ہونے پر برا سا جتا رہا ہے، پر اسے اچھا لگا تھا کہ اس کا جلاد شوہر دوبارہ سے جلاد بن گیا ہے۔ صحیح کہا حورب خاور، اور اس سے جڑا کچھ بھی آپ کا نہ ہے نہ ہو سکتا ہے۔ اچھا ہے کہ آپ نے اس حقیقت کو بہت جلدی قبول کر لیا۔ وہ بھی کیوں پیچھے رہتی؟ وار کے بدلے بڑا ظلم کرنے کی وہ پہلے ہی ٹھان چکی تھی۔ غصہ ضبط کرتی ہوئی گاڑی سے نکل کر زوردار طریقے سے بند کرتی گھر کے اندر انٹر ہو گئی تھی، اور اس کے جاتے ہی شہرام ملک کی آنکھوں میں دکھ کی سرخ لکیر اتری تھی۔ تم میری نہیں ہو تو مجھ سے تمہیں وہ چھین کیوں نہیں لیتا جس کی تم ہو؟ نہ جانے کس کی ہو، آخر تم میری کیوں نہیں ہو؟ تمہیں تو میرا ہونا چاہیے تھا۔ حورب یہ کیسا ظلم ہے تمہارا؟ مجھے تکلیف دے رہی ہو، میری برداشت سے کھیل رہی ہو۔ مجھے اگر کبھی وہ ملا تو قسم کھاتا ہوں کہ اسے اس دنیا کا حصہ نہیں رہنے دوں گا۔ شہرام ملک اسے اپنے ہاتھوں سے مارے گا۔ دکھ، تکلیف، نفرت، حقارت سبھی شہرام ملک کے چہرے پر ہولناکی درج کر چکا تھا۔ ایک دوسرے کا مرہم ہونے کے باوجود بھی، نہ چاہتے ہوئے بھی، دونوں ایک دوسرے کی تکلیف دے رہے تھے، اور فی الوقت ان کی قسمت میں یہی درج تھا۔ کیسی ہو؟ میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ آج صبح ہی میں گاؤں سے آئی ہوں۔ پہلی فرصت میں بھائی نے تم سے ملنے کا کہا تھا۔ راہیلہ اور گل کافی ٹائم بعد مل رہی تھی، جس کی وجہ راہیلہ کا ولیج ٹرپ تھا۔ وہ سال میں کئی بار مختلف پسماندہ علاقوں میں فری کیمپ لگایا کرتی تھی، جس کا ایک مقصد کہیں سے بھی سالار کی کوئی خبر حاصل کرنا بھی ہوتا تھا۔ راہیلہ ڈاکٹر تھی، جبکہ وہاج رحمان بھی بہت بڑے سرجن تھے جو کینیڈا ہی سیٹل تھے، اور آج کل وہ واپس آ رہے تھے۔ گل کی آنکھوں کی تراش تو اب ہر دیکھنے والے کو بآسانی دکھائی دینے لگی تھی۔ راہیلہ بھی گل کی ہم عمر تھی، خیر سے شادی شدہ بھی تھی اور 2 بچے تھے، اور وہ خیر سے دونوں کی شادی کر کے فارغ ہو چکی تھی۔ ہسبینڈ دو عدد اپنے ریسٹورنٹ چلاتے تھے۔ میں ٹھیک، ہاں کال آئی تھی مجھے ان کی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کیسے تم دونوں کا شکریہ ادا کروں۔ میرے ہر ستم کے باوجود وہ بھی اب تک میری اس تلاش کا حصہ ہے، اور راہیلہ تمہیں کیسے شکریہ ادا کروں؟ آج اگر وہ موہم سی امید جاگی ہے تو صرف تمہاری وجہ سے۔ گل کی اداسی میں لپٹی آواز اور تشکر آمیز آنکھیں دیکھے راہیلہ مسکراتے ہوئے اپنی چیئر اس کے قریب کیے اس کے دونوں ہاتھ تھام چکی تھی۔ شکریہ دوستوں میں نہیں ہوتا گل، اور محبت میں تو اسے اضافی شے سمجھا جاتا ہے۔ میں خوش ہوں کہ چلو اتنا وسیلہ تو بنی ہوں۔ اصل خوشی تو تب ہوگی جب سالار تمہیں ملے گا۔ یقین کرو تم سے زیادہ سالار کو ڈھونڈنے کی لگن بھائی میں تھی۔ بھلا وہ وہاں رہے ہیں، مگر وہ آج تک اپنے اس فرض سے بے خبر نہیں رہے، اور میں سالار میرا بھی تو بیٹا ہے نا۔ تم بس اللہ سے اچھی امید رکھو۔ کتنا حوصلہ دے رہی تھی راہیلہ، واقعی یہ دونوں گل کی زندگی میں اسے لٹانے کی کوشش میں تھی۔ آج پہلی بار گل کو وہاج رحمان سے کی جانے والی ناانصافی پر افسوس سا ہوا، مگر وہ بھی کیا کرتی؟ جو خود خالی ہو وہ کسی اور کا دامن بھرنے کی تمنا تو نہیں کر سکتے ہیں، پر اس تمنا پر پورے نہیں اترتے پائے جاتے۔ ہاں امید ہی ہے جس نے میرا سانس آج تک بحال رکھا ہے۔ راہیلہ گل کا نرم جھکا بھوجل چہرہ دیکھے اب راہیلہ کا دل بھی دکھی ہوا۔ آج تک وہ گل کی تکلیف اور خود سے اس کی جنگ دیکھتی آ رہی تھی، اپنے بھائی کی محبت کی گواہ تھی۔ کیسے اس شخص نے اپنی ساری خوبرو جوانی گل کی انکار پر واری تھی۔ انشاءاللہ سب اچھا ہوگا۔ اب کام کی بات کی طرف آتے ہیں۔ کل 10 بجے ہم گاؤں کے لیے نکل جائیں گے۔ بہت مشکل سے کل کا ٹائم ملا ہے۔ دراصل آج کل اس یتیم خانے میں تعمیراتی کام شروع ہے، تو وہ لوگ تمام کام پینڈنگ کر چکے ہیں۔ یہ تو بھائی نے اسپیشل ان کی انتظامیہ سے اجازت لی تھی، یہ کہہ کر معاملہ تھوڑا ارجنٹ ہے کہ تبھی وہ لوگ ٹائم دینے پر مان گئے۔ تم آدھا گھنٹہ پہلے آ جانا، بھائی کہہ رہے تھے وہ پہنچنے کی پوری کوشش کریں گے، نہ بھی پہنچ پائے تو وہ پاکستان آتے ہی تم سے ملیں گے۔ راہیلہ اب اسے ساری تفصیلات سے آگاہ کیے بولی تھی۔ گل کے چہرے پر زخمی سی لہر ابھی تک تنی تھی، ایک خوف سا بھی اس نازک چہرے کی اداسی کا حصہ معلوم ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے راہیلہ، وہ مل جائے گا نا؟ اگر اس بار پھر سے کچھ پتہ نہ چلا تو میں کیا کروں گی؟ گل کی آنکھیں شدید درد
کا استعار بنی حسرت لیے تھی۔ راحیلہ نے ہاتھوں پر گرفت مضبوط کرتے اسے تسلی دی، ملے گا، ضرور ملے گا، تم دیکھنا اب کی بار اللہ ہماری دعائیں ضرور قبول کرے گا، بس تم پریشان مت ہو، خود کو پر امید رکھو۔ راحیلہ نے لہجے میں بہت سی تسلی بھرے اسے کہا، جس کا حوصلہ رفتہ رفتہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ انشاءاللہ گل بھی مایوس نہیں ہونا چاہتی تھی، تبھی پھر سے ایک نئی امید باندھے خود کو نارمل کرنے میں کامیاب تھی۔ چائے بھی آ چکی تھی، سب اچھا ہوگا، مت سوچو، چائے پیو، تمہاری مدد کے ساتھ ساتھ ایک مدت سے تمہارا خیال رکھنے کی تاکید بھی کی جاتی ہے۔ مجھے جانتی تو ہو تم مجھے عزیز ہو کیونکہ تم میری دوست ہو، لیکن تم مجھے بے حد عزیز ہو کیونکہ تم میری بھائی کو پیاری ہو۔ راحیلہ بھی پرانی دبی راگ اکثر کریدتی تھی، مقصد بس گل کے دل کو بدلنا ہوتا تھا جو شاید اس نے پتھر کیا ہوا تھا۔ وہ واقعی اسے پیاری تھی، ورنہ وحاج رحمان جس کی ایک دنیا دیوانی تھی آج تک اکیلا نہ ہوتا، شاید اس کی محبت آج بھی منتظر تھی۔ وہ گل مصطفیٰ حمدانی کا گل خاور بننے کا خواہاں تھا تاکہ وہ اسے گل وحاج بنا سکے، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ گل کی زندگی بس سالار تھا، تبھی اس نے اپنی جگہ چھوڑ دی مگر محبت قائم رکھی دی۔ یہ محبت تو آسمانی تھی تو پھر کیسے زمینی باشندوں پر مٹ جاتی۔ گل آج بہت مدت بعد وحاج کے لیے سوچنے پر مجبور تھی۔ وہ مہربان تھا مگر گل ہو کر بھی نہیں تھی۔ کمینے، کہاں تھا تو؟ آج شام گھر پہ مل مجھے۔ شہرام اپنے آفس میں تھا، چہرے پر سخت حاکمانہ تاثر لیے وہ رولنگ چیئر پر دراز ہوئے بولا تھا۔ دوسری طرف بھی فل سوٹڈ بوٹڈ کس کر اپنے آفس میں انٹر ہوتے فارس منصور کے چہرے پر ہنسی ابھری تھی۔ کمینے، یہی ہے اس دیس کی گلیوں میں، تو آجا، میں نہیں آ رہا، تیری وہ نیمن نامی بہن مجھے کرنٹ مارے گی۔ شرارت سے ایک بار پھر دل جلی افسردگی بنی تھی۔ شہرام بھی ہلکی سی لطافت لیے مسکرا دیا تھا، نہیں مارے گی، تیری حفاظت کے لیے شہرام ملک جیسا بجلی کا جھٹکا ہے نا، ہینڈل کر لے گا۔ یہ تو بتا تو نے اس نیمل کا کیا سوچا ہے؟ ساری زندگی حسرت زدہ ہی رہے گا؟ میں تو کہتا ہوں اس بلا کو تو اپنے گھر ہی لے جا، بھیج انکل آنٹی کو۔ شہرام کی دلکشی پر تو خود غرضی کا نمایاں رنگ چڑھا دیکھ کر مقابل بھی قہقہ ابھر چکا تھا۔ موصوف اپنے آفس کے باہری ریلنگ سے چپکے کھڑے تھے۔ کیوں میری رہی صحیح عزت کا جنازہ نکلوانا چاہتا ہے یار؟ عزت بڑی پیاری چیز ہے، دل چاہتا ہے اب حسرت زدہ ہی رہ لوں، مما اور بابا کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا۔ فارس کے چہرے کی ویرانی ایک بار پھر لوٹ آئی تھی، دوسری طرف بھی بے بسی کا رنگ غالب ہوا تھا۔ کوشش کروں گا کہ اس بد دماغ کو سمجھ سکوں، لیکن تو اس بار اس سے بات کر، ہو سکتا ہے کہ اس کی عقل کے پردے ہٹ جائے۔ شہرام کے چہرے پر گہری فکر اور اپنائیت تھی۔ فارس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری محبت تو اس دل والے کو ریزہ کر رہی تھی، حسن اور شرارت کا اعلیٰ شاہکار تو اب عشق کا بیمار دکھائی دے رہا تھا، مقابل بھی دل بھی خم کھا رہا تھا۔ کیا واقعی مجھے ایک بار پھر اپنی ذلت کا خطرہ مول لینا چاہیے؟ فارس کا سوال بے چینی، اضطراب اور حسرت لیے تھا۔ تو ہی تو کہتا ہے کہ یا تو یک طرفہ محبت کر لو یا پھر عزت بچا لو۔ عزت بچائے گا تو محبت کے قبیلے سے خارج کر دیا جائے گا، محبت کو جاری رکھے گا تو ممکن ہے کہ یہ تجھ پر کسی پل مہربان ہونے کا رسک لے ہی لے۔ شہرام ملک کی اس قدر گہرائی میں کہی بات فارس کو حیران ہی تو کر گئی تھی۔ ایسا انکشاف تو حیران کن تھا، یہ لفظ تو کسی عاشق یک طرفہ کے ہی ہو سکتے تھے۔ فارس کو نہ چاہتے ہوئے بھی شہرام اور خود دونوں پر دکھ سا ہوا، دونوں ہی پاگل تھے انتہا کے۔ تو کیا میری جان؟ گوڈے گوڈے عشق کے سمندر میں غرق ہوتا ہوا میرا گھمنڈی شہزادہ، ہائے ہائے دل کا بندہ کہاں گاڑ کے آئے شہرام کہ جہاں اس کی خواہشیں دب جائیں۔ فارس کی ٹھنڈی سرد ترین آہوں میں لپٹی یہ حسرت تو شہرام ملک کو بھی اپنی سی لگی۔ تبھی طلسمی شہزادہ بڑا ہی دل خراش مسکرایا تھا کہ ہر منظر تک دل پر ہاتھ دھرے تڑپ اٹھا تھا۔ یہ ہمیں دبا دے گا، خود تو ابھر کر رہے گا، زندگی تیرے لیے بھی میرے والا ستم لیے کھڑی ہے فارس، ہم دونوں کی قسمت بھی میل کھاتی ہے، پتہ نہیں تیری خوشی پر میرا سایہ کیسے پڑ گیا، کم از کم تو اس عظیم ظلم کا مستحق نہ تھا، ایک کوشش کر لے میری تسلی کے لیے ہی صحیح۔ شہرام کو دکھ نے آن جکڑا تھا، فارس کے دل میں بھی ہلچل ہوئی تھی۔ شہرام ملک کے لہجے کا یہ لازوال مایوسی اس کا دل دہلا گئی تھی۔ سچ ہی کہا تھا، دونوں ہی یک طرفہ محبت کے عذاب میں تھے، محبوب تو کسی اور رقیب پر فریفتہ تھا اور ستم یہ کہ شہرام ہی فارس کا رقیب تھا۔ اسے اس بات کی اب بے حد تکلیف تھی، فارس منصور اس کی زندگی کا سب سے بڑا سبب اس کی وجہ سے تکلیف کے ملبے لمبے مراحل میں تھا۔ بکواس نہ کر، آج یہ کہا ہے تو نے، آئندہ خود کو میری دکھ کی وجہ کہا تو جان لے لوں گا تیری، تو میرا دل ہے شہرام، ایسا کرے گا فارس منصور کو سیدھا ہارٹ اٹیک ہوگا۔ فارس لرزی آواز میں شہرام کو وارننگ دیتے ہوئے دکھ لیے بولا تھا، دوسری طرف تو بس تپش تھی، دکھ تھا اور بہت زیادہ دکھ تھا۔ اچھا معاف کر دے، شہرام بے بس لیے عاجز اور بجھا لگا تھا، سوچوں گا
اب فارس کے قابل دید تھا۔ شہرام نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرایا۔ اف، یہ ان دونوں کی دل چیرتی ہنسی۔ یہ بھی سوچ کے نیمل تک کیسے پہنچنا ہے، بات کر اس سے اور کل مجھ سے مل۔ اب رکھتا ہوں۔ شہرام زیادہ بات نہ کر پایا تھا۔ دوسری طرف بھی ایک ہار سی تھی۔ قسمت کے اس لا حاصل دائرے نے دونوں کو کملا کر رکھ دیا تھا، بلکہ چکرا کر سمجھنے سوچنے کی صلاحیتیں بھی چھین لی تھی۔ اللہ نے چاہا تو کل اچھی خبر ہی ملے گی، آپ اداس نہ ہو۔ فون کان سے لگائے حورب نے آئینے کے سامنے خود کو دیکھا۔ لپسٹک آتے ہی وہ رگڑ کر صاف کر چکی تھی۔ اس جلاد کی اس خواہ حکم جاری کرنے کی عادت اسے ناگوار لگی تھی، مگر اسے جو نصیحتیں گھر سے مل چکی تھی، اس کے بعد وہ جناب گھمنڈی حاکم اور جابر شہرام ملک کی کوئی بات کیسے ٹال سکتی تھی؟ موصوف کی بے ادبی ہو جاتی۔ گل نے اسے اسکول پہنچتے ہی کال کر دی تھی، اور اب وہ شام کو ہی گھر واپس آ گئی تھی، کیونکہ اس کا دل اس کے بعد لگا ہی نہیں تھا۔ فل وائٹ سے بہت پیارے کڑھائی دار سوٹ میں گل لگ تو بہت حسین رہی تھی، مگر چہرے پر بھوجل پن ضرور ایک اداسی بنا ہوا تھا۔ انشاءاللہ دعا کرو بس حورب، پتہ نہیں دل بہت گھبرا رہا ہے۔ گل کی اداسی اور بے چینی تو فطری تھی۔ نہ گھبرائے میری سنڈریلا، اللہ پاک سب خیر کریں گے۔ حورب نے گل کی اداسی دور کرنے کی کوشش کی، مگر یہ وہ خود بھی جانتی تھی کہ گل کم از کم آج پرسکون نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہر بار جب بھی سالار کے ملنے کی کوئی امید جاگتی تھی تو ایک لا حاصل سی بے قراری بھی اس کے وجود کا حصہ بن جاتی تھی، جسے دور کرنا پھر حورب کے بس میں بھی نہیں رہتا تھا۔ آمین، تم بتاؤ شہرام سے سوری کیا تم نے؟ دیکھو وہ تمہیں لینے بھی آیا تھا، تمہارے اتنے بڑے ستم کے باوجود وہ تم پر مہربان ہے تو اس کی قدر کرنا۔ سوری ضروری نہیں، منہ سے کرو، اپنے رویے سے اسے احساس دلاؤ۔ میں نہیں چاہتی حورب کہ تمہیں کبھی بھی اداس دیکھوں۔ اللہ تم پر بے حد مہربان ہے کہ اس نے تمہیں شہرام جیسا محرم دیا ہے۔ گل ایک بار پھر اسے اپنی خوش قسمتی پر ایمان لانے کا کہہ رہی تھی۔ حورب نے خود کو آئینے میں دیکھا اور پھر شہرام ملک کی تصویر کو، نہ جانے کیوں آج ہلکی سی خوش قسمتی کا گمان سا اسے بھی ہوا۔ وہ کتنا مہربان ہے، اس کا علم صرف حورب خاور کو ہے۔ حاکم سڑا ٹیلا، بس حکمرانی کا فن آتا ہے، دل لبھانے تو اس نے سیکھا نہیں، نہ مسکرانا نہ مسکراہٹ دینا، تکلیف دینا بس انداز بدل بدل کر۔ اور جب تکلیف کی عادت سی ہونے لگی تو ایک نئی مہربانی کر دیتا ہے، ظالم کہیں کا۔ حورم نے اپنے دل کی غیر ہوتی حالت پر قابو پایا، اس طلسمی آنکھیں یاد کرتے سوچا کوئی بے ادبی نہیں کرے گی حورب اب نواب زادے کی۔ حورب کا جواب سن کر گل کو بھی کچھ حقیقی تسلی ملی تھی۔ گڈ، سمجھو اسے، اس کا خیال رکھو، تمہاری اصل محبت کا حقدار صرف شہرام ملک ہے، اس سے جتنی ناانصافی تم سے ہو گئی وہ بہت تھی، اب مہربان رہو، قربان رہو، یہ جو رشتہ ہے اسے دنیا کے سب سے مقدس رشتہ ہوتا ہے حورب، اس کا رتبہ بلند رکھنا پڑتا ہے، تم سمجھ رہی ہو نا؟ گل محبت اور شفقت لیے اسے قائل اور مائل کرنے میں لگی تھی، اور حورب خاور تو چپ سی تھی۔ جی آپ بھی سمجھ گئی ہوں۔ حورب تو شاید واقعی سمجھ گئی تھی۔ گل کو پھر سے ایک بار تسلی دیے وہ فون رکھ چکی تھی۔ ارے میری سہیلی کا بھائی، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا حورب کے مڑنے کی دیر تھی کہ نیمل گرم جوشی سے بنا نوک کیے ہی اس کے کمرے میں داخل ہوئی، اس تک پہنچی۔ اس کے رقیب کو دیکھ کر اسے آج ناگواری سی ہوئی، مگر حورب منہ پر مسکراہٹ سجا کر ویسے ہی محبت سے مسکرائی تھی۔ صبح آ گئی تھی، آپ شاید سوئی ہوئی تھی، حورب نے اندازہ لگایا کہا تو نیمل بھی سر ہلایا، ہنس دی۔ ہاں یار، اب بوریت دور کرنے کو ایک سونا ہی رہ گیا ہے نا، چلو آؤ باہر چلتے ہیں۔ یہ تم نے آج میک اپ کیوں نہیں کیا؟ ارے لڑکی نئی دلہن ہے، سچ سمجھ کر رہا کرو، ایک یہی تو ہتھیار ہے کہ اپنے شوہر کو اپنے قابو میں کرو۔ نیمل اس کا بنا میک اپ کے پہلے سے ہزار گنا خوبصورت چہرہ دیکھ کر یوں تو حسد لیے تھی، مگر چہرے پر وہ کمال کی آفرینی لائے بھی کامیاب تھی۔ حورب کو خود بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ بنا کس چیز کے لگائے بھی بہت پیاری ہے۔ حورب بس ہلکا سا مسکرائی تھی، مگر نیمل خود ہی اب ڈریسنگ سے بہت لائٹ پنک گلاس اٹھائے چہکتی ہوئی اس کی سمت آئی۔ اچھا چلو یہ لگا لو، تھوڑی دو دلہن لگو نا۔ نیمل کے اس قدر فرمائش پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی لپ گلاس لگانے آئینے کے سامنے ہوئی، جس کے لگانے کے بعد نیمل بھی ستائشی نظر لیے رشزدہ ہنس دی۔ پھر وہ دونوں ہی باہر نکل گئے۔ نیمل کا دوسرا پلان یہی تھا کہ وہ حورب خاور کا اندھا اعتماد حاصل کرنے کے بعد وار کرے گی، اور اس میں لگ چکی تھی۔ تم حورب خاور کو اپنا غلام بناؤ اور وہ بن جائے، کتنی بڑی خوش فہمی ہے نا تمہیں بے حس کہیں کا۔ ابھی بھی میرا پیار ہاتھ تمہارے دن والے جنگلی گرفت سے ہلکان ہوا پڑا ہے۔ آئینے کے سامنے اپنی جادوئی حسن کو مزید کچھ بڑھانے کو اپنی گلابی ہونٹ پر اب گاجری لپ گلاس سے سجائے اس واش روم میں گھسے گھمنڈی کو کوس رہی تھی، گویا شکار خود ہی اپنے شکاری کو موقع فراہم کر رہا تھا۔ بہت نفیس سی ڈھیلی ڈھالی میرون شرٹ اور وائٹ ٹراؤزر پہنے محترمہ نہ جانے رات کے اس پل کس لیے اس قدر قیامت خیزی سے خود کو نکھار رہی تھی۔ لپ گلاس بہت نفاست سے لگائے اب وہ اسے سامنے رکھے اپنے روئی سڑی شکل اپنے ہاتھ پر ڈالے دکھی ہوئی تھی۔ ادھر واش روم کا دروازہ کھلا، ادھر حورب کے چہرے پر رنگ لہرایا، تیکھی شکل لیے منہ پر سنجیدگی کا سخت خول چڑھایا۔ وہ جیسے ہی حورب کی جانب مڑا تو ایک غضبناک نظر ڈالے، ایک سیکنڈ کے اندر اندر اس تک پہنچا تو گویا اب خیر نہیں تھی حورب خاور کی۔ ایک نظر وہ اسے سر سے پاؤں تک گھورتا، اس کے چہرے کی گھبراہٹ اگنور کرتا، اس کا بالکل سامنے پہنچا۔ حورب کو لگا بس اب اس کا سانس کھینچ لے گا، اس کا دل اپنی گرفت میں لے کر اسے بے جان کر دے گا۔ شہرام کے چہرے پر غصہ تھا اور حورب
حورب کے چہرے پر گھبراہٹ مکمل طور پر ضبط کی گئی صاف واضح تھی۔ تمہیں ایک بار بات سمجھ نہیں آتی، بہت سختی اور تنے چہرے کے ساتھ وہ اس کی کاجل والی آنکھیں اور لپ گلاس والے ہونٹ دیکھتے خفا ہوئے محدود تک سختی سے دھاڑا تھا۔ نا جی، آج حورب تم سے ڈرنے والی نہیں تھی مسٹر کھڑوس، آ تو گئی ہے، لپ گلاس کے بنا میں نہیں رہ سکتی۔ آپ کے کہنے پر اپنی من پسند لال لپسٹک سے دستبردار ہو گئی ہوں، پیچھے ہٹیں۔ حورب کی دیدہ دلیری پر اب اسے طیش آ چکا تھا۔ رات کے اس وقت اسے لگا کہ تم نے کون سے جھنڈے فتح کرنے ہیں، ہٹاؤ اسے، اگلی بار وارننگ نہیں ملے گی تمہیں۔ اپنے ایک ہاتھ کی گرفت اس کے ہاتھ پر ثبت کیے وہ سائڈ سے ٹیشو اٹھایا، اب اس کے بالکل سامنے ہو کر اس کا سارا نفاست سے کیا سنگار بذات خود بے دردی سے مٹا چکا تھا۔ حورب تو حونک زدہ پتھر بنی اس بندے کی تڑیاں دیکھ دیکھ کر صدمے میں تھی۔ اس سے پہلے کہ شہنام کی نظروں میں بے خودی اترتی وہ خود ہی کچھ دور ہوئی، مگر پیچھے ڈریسنگ تھا، لہٰذا بمشکل 1-2 انچ کی دوری ہی ممکن ہو سکی تھی۔ آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ آپ مجھے اریٹیٹ کر رہے ہیں۔ جب خود کو بے بس پایا تو جھنجھلاہٹ میں بڑبڑا گئی۔ شہنام تو اسے اپنی آنکھوں میں بھرتا جا رہا تھا۔ مسئلہ تم ہو، میری بے چینی کا باعث بنو گی تو بہت برا پیش آؤں گا۔ اور اب کی بار سختی لیے اس کے چہرے پر انگلی پھیرے بظاہر نرمی سے وارن کر رہا تھا، مگر حقیقت میں وہ خود بے جان ہو رہا تھا۔ اس سے برا اور کیا ہوں گے آپ؟ اتنی بے چینی ہو تو پھینک آئے مجھے کہیں۔ وہ ظالم معصومیت کی انتہا لیے شہنام کا دل مزید لوٹ گئی تھی، مگر مجال ہو جو وہ مدہوش سا کھڑوس ذرا بھی مسکرایا ہو۔ پھینک نہیں سکتا، بہت مہنگی ہو۔ حورب کا یہ سن کر منہ مزید لٹک چکا تھا اور دل میں شعلے جل اٹھے تھے۔ قیمتی بھی تو کہہ سکتا تھا نا یہ جانور، گھمنڈی کہیں کا۔ دل میں کڑتی ہوئی وہ خود کو اس ظالم کے ہاتھوں بے جان ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ حورب کی نظر اچانک دوبارہ سے شہنام کے اوپری ہونٹ کے تھوڑا اوپر مونچھ کے ہلکے ہلکے بالوں کے بیچ تل پر پڑی۔ یہ تل اس کے دماغ کو اب شدید جھٹکا لگا، وہ پوری لرز گئی تھی، نظر آنکھوں پر گئی تھی۔ حورب کا رہا سہا سانس بھی دم توڑتا ہوا محسوس ہوا، ذہن میں جھماکا ہوا گل کے لفظ قطار در قطار اس کا دماغ معاف کرنے لگے تھے۔ کتنی ہی دیر وہ اس بے یقینی سے انکشاف سے مورتی بنی رہی اور پھر اچانک ہی اپنے دماغ سے یہ سب جھٹکتی ہوئی نارمل ہوئی۔ یہ آپ کا کیا بھروسہ مجھ سے مہنگی آپ کے کسی کھاتے میں کیسی ہوگی؟ آپ کو داد دینی چاہیے ویسے۔ نیمل نہ ملی تو سوچا چلو اس حورب کا ہی شکار کرتے ہیں۔ تفریح کے سامان کو یہ نہ سہی وہ سہی، اپنے خیال کو بری طرح جھٹکتی وہ شہنام کی آنکھوں میں بے خوفی لیے بولی تھی، اور حورب کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ گئی ہے۔ یہ عذاب زدہ ہولناکی میں لپٹے الفاظ سنتے ہی شہنام کے سر میں درد کی ٹیس اٹھتی، کیونکہ وہ اپنے بے انتہا غصہ مکمل جذب کرتے اس کو چھوڑے وحشت ناک ہوتے مڑا تھا۔ تم اس قابل ہو کہ شہنام ملک تمہیں تفریح کا سامان ہی بناتا، مگر تم محبت ہو، تمہارا مقام تمہاری ہر زیادتی کے باوجود اونچا ہے، اور میں تمہیں یہ نہیں بتا سکتا۔ رخ پھیرے وہ کرب لیے اس ایک اور ظالم وار پر ہلکان ہوئے سوچ رہا تھا، ہلکان تو وہ بھی تھی، اب چپ کیوں لگ گئی؟ کیوں آپ نے میری زندگی کو سوالیہ نشان بنا دیا ہے؟ نیمل سے محبت تھی تو محبت پر ڈٹ جاتے نا، میری تو جان چھوٹتی۔ حورب بس کر دو، کیوں بیچارے کا ضبط آزماتی ہو؟ ارے نادان، وہ تو تمہارے سائے تک کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھتا تھا، پھر وجود کی باری تو بہت بات کی دنیاوی شے تھی۔ شہنام کے چہرے کا ہر سایہ مٹ چکا تھا، اس بے رحم کو اب سزا دینی لازمی تھی، اور وہ اس کے قریب آئے، اس پر بری طرح فوکس کیے، اس کا کندھا پکڑ چکا تھا۔ تمہاری جان نہیں چھوڑے گی، جیتے جی تو ہرگز نہیں، تو گویا وہ اسے مر جانے کی صاف صاف نصیحت کر رہا تھا۔ حورب کا دل چاہا اس کا شوخا منہ نوچ لے، اس کے چہرے کی خماری اور وحشتناک تکلیف میں لپٹا سنجیدگی اس کا دم گھوٹ رہی تھی۔ مرے میرے دشمن، میں بھی نہیں مروں گی آپ کے جیتے جی، ہٹے مجھے سونا ہے۔ اپنی ٹوٹی پھوٹی گھبرائی آواز میں وہ دونوں ہاتھوں سے اسے دھکیلے فوراً بوکھلائی ہوئی بیڈ کی طرف گئی اور بلینکٹ ہٹایا اس کے اندر گھس کر بیٹھ گئی۔ شہنام اب ہلکی سی مسکان چہرے پر لائے اس کے لیٹنے سے پہلے اس تک پہنچا اور پورے حق سے بیٹھتے ہی اپنا سر محترمہ کی گود میں دھرے آنکھیں موندے ٹانگیں سیدھی کیے لیٹ گیا۔ حورب تو اس اچانک کے خطرناک اور بے تکلف رد عمل پر اپنی معصوم گود میں اتنے بھاری جلاد کے سر کا بوجھ محسوس کیے منہ کے دعوے بگاڑ کر اسے پتھر بنی گھور چکی تھی، جو اب بڑے مزے سے اپنی آنکھوں میں مصنوعی شرارت لیے انہیں کھولے نظر اٹھائے اسے دیکھ رہا تھا۔ اف، یہ واقعی کس قدر ظالم تھا۔ حورب کا دل پوری رفتار سے دھڑکا۔ او ہیلو، اٹھے یہاں سے، میری معصوم گود اور یہ میری ٹانگیں ہیں، ٹوٹ جائیں گی۔ حورب کی منمنائی آواز پر وہ تو ڈھیٹ بنے ہلا تک نہیں تھا۔ اب تو حورب کا دل اس مفت خور بندے کے جھنجھوڑنے کا کیا تھا، اور شہنام اگر حورب کے اتنے بڑے ظلم پر نہ تو
یہ نہ کرتا تو شاید آج اس کے دماغ کی نس واقعی پھٹ جاتی، نہیں مرتی تم میرے معصوم سر کے بوجھ سے۔ میری بے چینی کا علاج تو یہ ہے حورب خاور، تو تم سوچ لیتی ہو، مگر ابھی وہاں تک تمہاری پہنچ نہیں جہاں شہرام ملک کا دماغ رہتا ہے، لہٰذا اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑانا بند کرو، شوہر کی خدمت تمہارا فرض ہے، سر دباؤ میرا اور میں نے یہیں سونا ہے، چوں چاں کی تو گلا دبا دوں گا۔ حورب کا حکم کرتا وہ بڑے غرور سے اپنا پہلا حق وصول کیے اترایا۔ حورب کا ہاتھ تو بالکل انکاری تھا کہ وہ اس بندے کو ٹچ بھی کرے، مگر اس جلاد کا حکم اور انداز ہی ایسا تھا کہ حورب منہ بسورے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ چکی تھی۔ یہی سیاہی تاثیر تو اس دل جلے کی اذیتناک تکلیف کا علاج تھی، اب وہ درد دینے والے سے ہی اس کا مرہم بھی وصول کر رہا تھا۔ حورب کو کچھ دیر پہلے کہے اس کے الفاظ اس کا دل بھلے چیر گئے تھے، مگر وہ پھر بھی افضل تھے اس لیے کہ وہ شہرام ملک کی محبت تھی۔ میں آپ کی ملازم نہیں ہوں سر، تو حورب نے کبھی اپنا نہیں دبایا، میں آپ کے لیے کیوں اپنی نیند حرام کروں؟ دیکھیں پلیز بس 10 منٹ، ٹھیک ہے نا؟ حورب کی لرزی آواز اور معصومیت تو شہرام سے کوئی اور علاج لینے کا تقاضا بھی کر رہی تھی، مگر ابھی وہ بہت جلدی تھا۔ اس کا اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھا، ہاتھ پکڑے، اب وہ وہی ہاتھ کھینچے اپنے سینے پر دھرے، آنکھیں دب بند کر گیا تھا۔ حورب کا ایک بار پھر اس کے ہاتھ میں تھا، مگر اب گرفت حورب جیسی نازک تھی۔ حورب کا دل بہت پرسکون سا ہوا۔ اف یہ شخص آنکھیں بند کیے تو زیادہ ظالم تھا۔ ساری رات جتنی شہرام ملک کی بے سکون بنوگی وہ اتنی تمہاری نیندیں حرام کرے گا۔ باقی تمہارا میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہی سر کا درد بڑھ گیا تھا۔ دل پر اس لیے رکھا ہے کہ یہاں درد کی کمی نہ ہو پائے، دل کا درد زیادہ لطف دیتا ہے مجھے۔ آنکھیں بند کیے وہ بولتا ہوا اسے بے جان کر گیا تھا، کیا بتاتا کہ سر کا درد تو ہر مسیحائی کو نامنظور کرتا ہوا اس کی رگیں درد میں لپٹا چکا تھا۔ وہ اس شخص کی بظاہر بند آنکھوں کو دیکھ رہی تھی، بیڈ سے ٹیک لگا کر وہ تکیہ ٹھیک کرتی نیم دراز ہو کر ریلیکس ہو گئی تھی۔ شاید ایسی سزا اسے منظور تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی حورب کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ ہاں جی، پہلی مسکراہٹ جس کی وجہ شہرام ملک تھا۔ یا اللہ، اس بندے کو میرے اتنے ہی قریب رکھیے گا، نہ زیادہ پاس نہ زیادہ دور۔ یہ ظالم تو نہیں ہے، جلاد بھی نہیں ہے، کسی کی محبت بھی نہیں ہے، کسی سے محبت کرتا بھی نہیں، یہ بس شہرام ملک ہے۔ اسے پلیز تھوڑا سا میرا ہی رکھیے گا، اس کا تھوڑا سا میرا ہونا مجھے اچھا لگتا ہے۔ حورب کی ساری خفگی ہٹ گئی تھی اور شہرام پر ظلم کبیر کرنے کے بعد انتہا کی مہربان ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نئی ترنگ چمک اٹھی تھی۔ اب نظر اپنے ہاتھوں پر گئی تو فدا سی ہوئی۔ وہ اپنے دل پر اپنے ہاتھ کے نیچے اس کا ہاتھ دھرے سو رہا تھا۔ حورب نے پھر اس کے تل کو دیکھا، دل چاہا کہ وہ دوسرے ہاتھ سے اس کے چھو کر دیکھے۔ یہ تمہارا تل، یہ آنکھیں مجھے تھکا رہی ہیں۔ تم کیا ہو شہرام ملک؟ مجھ جیسی بے چین روح اور بے جان وجود والی میں کیوں سکون بھرتے جا رہے ہو؟ تمہارا مجھ پر یہ روب جمانا آج مجھے اتنا اچھا کیوں لگا؟ ویسے تو تم وبال جان ہو، پر تم کچھ اور بنتے جا رہے ہو۔ اب تمہیں دیکھوں یا آنکھیں بند کیے نیند کو پیاری ہو جاؤں، پر آج تمہارا یہ انداز دیکھنا مجھے نیند سے زیادہ اچھا لگے گا۔ آج کی نیند تمہاری گھمنڈی پن پر واڑ دی میں نے۔ کیا یاد کرو کہ کبھی حورب خاور ملی تھی؟ پگلی تو بالکل ہی اس کے جادو میں لپٹ گئی تھی۔ محبت سے بھری آنکھیں اب شہرام ملک پر ساری رات ثبت رہنے والی تھی۔ کمرے کی مدہوش کرتی مدھم روشنی اور خاموشی، شہرام ملک کی سانس کا تھکتا مدھم تسلسل، اور خود حورب خاور کی مسکان اور دل کے اوپر نیچے ہوتی دھڑکن کہ آنکھیں بھی کہہ اٹھیں کہ ایسے دل نشین نظارہ تو پہلی بار دیکھا ہے۔ پہلی بار دو ظالم جلادوں کو ایک دوسرے پر رحم دل اور مہربان ہوتے دیکھا گیا ہے۔ حورب کی ہر بے چینی وہ شخص اپنے اندر جذب کر رہا تھا اور کرتا چلا گیا، مگر شہرام کی طلسمی آنکھیں بظاہر تکلیف کی شدت سے بند تھیں۔ جو ایک نہیں ہوتے وہ ایک ہونے کے خواب تو دیکھ سکتے ہیں، خواب دونوں ہاتھوں میں تمہارے چہرے کو بھرنے کا، خواب تمہارے کان میں چپکے سے کہنے کا، تمہارے ماتھے کے بوسے کا، تمہارے ہونٹوں کی حدت کا، تمہارے بازوؤں میں مرنے کا، تمہارے ہاتھوں کو تھامے بڑی دور تلک ایک ہی رستے پر چلنے کا، بکھرنے کا، سنبھلنے کا، مچلنے کا، نکھرنے کا۔ میری جان مجھے اجازت دو، میرے سارے خواب یہ اپنے تمہاری آنکھ میں رکھ دوں، تمہارے پاس آ کر میں بہت دھیرے سے یہ کہہ دوں، مجھے تم سے محبت ہے، مجھے تم سے محبت سے کہیں زیادہ محبت ہے۔ بتاؤ نا، جو ایک نہیں ہوتے وہ ایک ہونے کا خواب تو دیکھ سکتے ہیں نا؟ وہ اپنے درد کرتی آنکھیں کھولے بہت دکھ سے مدھم مدھم بولتا چلا گیا۔ وہ جو اپنی طرف سے سخاوت کا اعلان کرتی ہوئی نہ سونے کا عہد کر چکی تھی، اب کتنی پرسکون نیند میں غرق تھی۔ شہرام اس کا چہرہ دکھ لیے
اس کی گود میں لیٹا دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کا سکون بھی تھی اور بے سکونی بھی۔ اپنے سینے پر اس کا ہاتھ اٹھائے وہ ہونٹوں کے قریب لے جانے کی جسارت کرنے کی خواہش مند تھا، اسے چھونا چاہتا تھا جو اس پر ظلم کر کے بھی مہربان سی تھی۔ ایک حسرت اور ایک بے قراری لیے وہ اپنے ہونٹوں سے اس کا کومل نازک ہاتھ لگائے تکلیف میں تھا، ایسی تکلیف جو اسے ساری عمر جھیلنی تھی۔ شہرام کی آنکھوں میں سرخ دہکتی نمی آئی تھی۔ تو کوئی خوشبو ہے میری سانس میں بہتی ہوئی، میں کوئی آنسو ہوں بس تیری روح میں گرتا ہوا، خدا کرے تم میری تھوڑی سی مسیحائی پر تا عمر فائز رہو ورنہ میں مر جاؤں گا۔ حورب خاور، میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا، اس لیے تمہارے دل میں موجود اپنے رقیب کو ابھی تک برداشت کیے ہوئے ہوں۔ میری دل اس تکلیف سے بجھ رہا ہے، بجھ جائے گا، میرا کیا ہوگا یہ میں نہیں جانتا۔ وہ یہ سب کہہ رہا تھا، جانتا تھا کہ اس کی نیند بہت پائیدار ہے، اسے سونے کا کام ہی تو وہ بہت ایمانداری سے کرتی تھی۔ وہ اس کی گود میں سر اٹھائے اٹھتا بیٹھا تھا، رخ پلٹا تو سامنے حورب خاور دنیا جہاں سے غافل اس قدر سکون کی نیند میں تھی کہ شہرام ملک کو ناگواری ہوئی۔ کیوں اس کی نیند چھین کر وہ خود اس قدر مزے میں تھی؟ مجھ کو تباہ ہونے کا بے حد جنون تھا، تو کیا برا ہوا جو تیرا ہاتھ آ گیا؟ جی بھر کے تباہ کرو، اسی بہانے تمہیں جی بھر کے آنکھوں میں بھر لوں گا۔ حورب خاور، وہ وقت جب تم مجھ سے دور جاؤ کاش میری زندگی کے ہوتے میری زندگی میں کبھی نہ آئے۔ ایک دم وہ اپنا سر تھامے کچھ دور ہوا، یہ سر کی اذیتناک درد پھر سے جاگ کر اس دل جلے کی جان لے رہا تھا۔ ہاں یہ تکلیف، کاش میں اسے کاٹ کر پھینک دیتا۔ اگر آج تمہارے قریب آیا ہوں اس درد کی کو موت آ گئی، دوسرا رقیب تو یہ درد ہے حورب خاور، تمہیں کبھی نہیں بتاؤں پاؤں گا کہ تم میرا علاج ہو، بھلے اس کی عدم دستیابی سے مر ہی کیوں نہ جاؤں، نہیں بتاؤں گا کہ تم کیا ہو، یہی سزا ہے۔ حورب کے چہرے پر تھکے اور ہارے انداز سے ہاتھ پھیرتا وہ خود کو سزا دیتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اچانک اٹھنے سے پھر سر میں ٹیس اٹھی جو اس کا دل دہلا گئی تھی۔ خود کو سنبھالتا اور لڑکھڑاتا ہوا وہ بمشکل اسٹڈی کے دروازہ کھولے اندر داخل ہوا اور صوفے پر جا کر گر گیا۔ اس کا چہرہ زردی میں اٹ چکا تھا، یہ ظلم اور درد مل کر اس کی جان لینے کے در پر تھے، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ درد بھی کمبخت اس کی جان لینے سے انکاری تھا۔ گرتے ہی وہ اپنے درد کرتی آنکھیں سختی سے بھیج چکا تھا، وہ شدید تکلیف میں تھا جس کی حورب کو خبر تک نہیں تھی۔ وہ اسے بھی جانتی ہی کب تھی، جان لیتی تو شاید اس پر اپنی جان لٹا دیتی۔ آج فجر کے بعد سوئے نہیں تم؟ اپنی پشت پر احسن کی آواز سنے شہرام مڑا تھا۔ سفید سوٹ پہنے وہ لان میں لگی ریلنگ بار پر جھکا کھڑا تھا۔ صبح کے 7 بج چکے تھے، رات ہونے والا شدید درد اب بہتر تھا۔ وہ اپنے درد کو اسی لیے نوچ کر نہیں پھینکتا تھا کیونکہ وہ اس پر مہربان بھی تھا، جس شدت سے حملہ کرتا تھا اسی شدت سے اس کے سر سے فرار بھی ہو جاتا تھا۔ ہاں مگر شہرام ملک کو پھر کئی دن نیند نہیں آتی تھی۔ ڈاکٹرز کہتے تھے کہ اس کا اس سر درد کا علاج بس ٹینشن اور غصے سے دوری ہے، مگر آج کل تو وہ انہی 2 چیزوں کا شکار تھا۔ اس کی آنکھیں آج ویران سی تھیں۔ احسن بھی اپنے اور اس کے لیے چائے لیے آئے تھے جو وہ میز پر رکھ چکے تھے۔ جی ڈیڈ سو نہیں پایا، وہ بھی بے دلی سے مڑتا ہوا بیٹھنے کے لیے کرسیوں تک گیا۔ احسن پہلے ہی بیٹھ چکے تھے، نظریں تو شہرام کی الجھی صورت پر مرکوز تھی۔ طبیعت تو ٹھیک ہے میرے شیر کی؟ آج میرا شہزادہ بجھا سا بھی لگ رہا ہے۔ احسن کی فکر مندی دیکھتے ہوئے وہ بھی مطمئن سے ہوئے اب چائے کا کپ اٹھا چکا تھا۔ جی ٹھیک ہوں، کچھ دن خود سے فرار چاہتا ہوں، آپ مجھے کہیں بھیج دیں، کچھ دن میں ریلیکس ہونا چاہتا ہوں۔ شہرام کی اس انوکھی بات پر اب احسن حیران ہوتے ہوئے مسکرا دیے۔ بھائی تو سیدھی طرح کہو نا، ہنی مون پر جانا ہے؟ ہاں ہاں جاؤ بھائی جاؤ، میں کل ہی تم دونوں کی ٹکٹ کنفرم کراتا ہوں۔ احسن کی خوشی فہمی پر دل جلا تو مزید دل جلا بیٹھا تھا۔ سب کیا کیا سوچ لیتے ہیں ڈیڈ، ہنی مون نہیں، میں اکیلا جانا چاہتا ہوں۔ اس بات پر تو اب احسن حقیقی سنجیدہ ہو چکے تھے۔ شہرام کو الجھن زدہ چہرہ دیکھ کر ان کو اب بے چینی سی ہو رہی تھی۔ برخوردار، اب یہ اکیلے رہنے اور ہونے کے خواب چھوڑ دو، وہ جو تمہارے ساتھ جڑ گئی ہے اب بس اس ہر جگہ وہی ہوگی۔ میں تمہیں اکیلے جانے کی اجازت نہیں دوں گا، جب بھی جاؤ حورب کو ساتھ لے کر جاؤ۔ باقی یہ منہ سے ذرا سنجیدگی ہٹا بھی لیا کرو یار، شادی سے تو بندے میں خوش مزاجی آتی ہے۔ احسن ایک بار پھر شرارت لیے اسے ساتھ ساتھ اچھی طرح سمجھا بھی گئے تھے، یعنی اب شہرام ملک فرار بھی نہیں ہو سکتا تھا، تو گویا سسک کر مرنا ہی ظالم قسمت کا فیصلہ تھا۔ سب کتنے پاگل تھے کہ شہرام کو بہت آسودہ اور خوش سمجھ رہے تھے، مگر یہ چیزیں تو اس کو چھو کر گزر جاتی تھی۔ خوشیاں، سکون اور تکلیف کا کوئی مرہم اس دل کو بکھرے شخص کو راس نہیں تھا۔ کچھ دن ٹھہر جاؤ، ہم سب تو تمہاری آنے والی برتھ ڈے پارٹی کا سوچ رہے ہیں۔ خیر سے میرا شیر فولادی جوان پورے 27 سال کا ہونے والا ہے۔ اب اس نئے اور ایک اور شوشے پر شہرام دل تک جلا تھا۔ زندگی کے آگے کون سی خوشیاں منانے کا سکھ دیا تھا جو ایک اور فارغ سی خوشی مناتا، مگر یہاں تو اور کسی کی سالگرہ منائی جاتی ہو یا نہ، شہرام
ملک کی ضرور منائی جاتی تھی تاکہ محترم کسی بہانے سے مسکرانے کا بڑا کارنامہ سر انجام دے سکیں۔ مقصد گھر بس گھر میں ہلکی پھلکی تقریب کرنا ہوتا تھا، مل بیٹھنے کا ایک بہانہ، اب اسی کی کیا ضرورت تھی ڈیڈ؟ نہایت بے دلی سے موصوف نے شکایت کی تو احسن اب مصنوعی خفا ہو کر اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ ضرورت ہے، بہت زیادہ ہے، اسی بہانے تمہارے ماں باپ تمہارے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ لیں گے، ہماری خوشی ہے، تمہارا کیا جائے گا لڑکے، یہ شفیق سے انداز میں مان لیے بولے تو شہرام نے بھی لی دی مسکراہٹ سے ان کو دیکھا، گویا راضی ہوں کا یہی اشارہ تھا۔ احسن مسکراہٹ کا تبادلہ کرتے اب اپنا کپ اٹھائے گھر کی طرف بڑھ گئے تھے، اور وہ تو بس آہ ہی بھر کر رہ گیا تھا، وہ اس کے پاس فی الوقت کوئی حل نہیں تھا۔ وہ بہت بے دلی سے آفس کے لیے ریڈی ہو رہا تھا، گزری رات کی تکلیف اسے مدھم سی بے حالی میں لپیٹ چکی تھی، آج تو بلیک پینٹ اور ڈارک گرے شرٹ میں محترم اپنی حالت زار جیسے ہی ظالم اور بے حال دکھائی دے رہے تھے۔ شرٹ کے اوپری بٹن بند کیا، وہ کالر کھڑا کیا، ٹائی باندھ رہا تھا، اس کا کوٹ بڑی نفاست سے حورم نے بیڈ پر رکھا ہوا تھا، خود وہ آج صبح اٹھ کر سارا کے ساتھ ناشتے میں ہیلپ کروانے جا چکی تھی، شاید اسے لگا تھا کہ سارا کی ممتا کا حق ادا کرنا ضروری ہے، اور وہ خود سارا کو بھی تو احساس دلانا ضروری تھا کہ وہ بیٹے کی بیوی کے ساتھ ساتھ ایک پیاری سی بہو بھی لائی ہیں۔ وہ کمرے کی طرف ہی آ رہی تھی، شہرام کے ناشتے کا کہنے اور رات اس کے غائب ہونے کا انویسٹیگیشن کرنے۔ وہ پنک بہت نفیس سے کرتے تنگ پر نیچے تنگ پاجامہ اور بہت خوبصورت سا گرے اور پنک کنٹراسٹ جالی دار آنچل جو محترمہ ایک طرف پھیلائے اور دوسری طرف سارے بال کیے اپنے دہکتے حسن میں لپٹی اندر آ چکی تھی۔ شہرام تمام مصنوعی حسن سے آری، مگر حورب خاور کی آنکھوں میں ہلکا کاجل اور ہونٹوں پر بہت مدھم کلر کا لپ گلاس تھا۔ حورب نے دیکھا تو شہرام اب مڑتے ہوئے اپنا کوٹ اٹھانے والا تھا جب نظر اس جان کی دشمن پر پڑی، بنا کسی سنگھار کے بھی اسے وہ بے قرار کر چکی تھی جو پہلے ہی ہلکان تھا۔ فوراً سے وہ اپنی نظریں ہٹائے تنا تاثر چہرے پر سجائے دوبارہ آئینے کے سامنے ڈٹ چکا تھا۔ حورب بھی چہرے پر سنجیدگی لائے قریب گئی۔ ناشتہ کر لیں، مما آپ کو بلا رہی ہیں، حورب نے بالکل اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اطلاع دی، جس پر وہ خفگی لیے اسے آئینے میں سے گھور چکا ہوں آ کے کرتا ہوں سڑا ہوا جواب کم از کم حورب کو امید نہیں کر رہی تھی۔ ایک گہری نظر وہ شہرام کی سنجیدگی پر ڈالے مڑنے لگی تھی، مگر پھر پلٹی۔ رات آپ کب گئے؟ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اس مہربانی کا کیسے خیال آیا آپ کو، اور کب؟ حورب کا سامنا وہ کم از کم اس وقت نہیں چاہتا تھا، خواہ مخواہ اس کا دماغ گھما دیتی تھی، خود پر جبر کیے وہ مڑ کر چہرے پر بہت غصیل ایکسپریشن لا چکا تھا۔ حورب کو بھی اس کے ایٹیٹیوڈ کو دیکھے اندازہ ہوا تھا کہ وہ فی الوقت سڑا ٹیلا بنا ہوا ہے۔ اگر میری مہربانی مجھے جتاؤ گی تو کھڑے کھڑے سود سمیت بقایا ظلم ڈھا دوں گا۔ اس کی ہوش اڑاتی آنکھوں میں جھانکے وہ معنی خیز نظریں لیے اس کے بالکل روبرو ہو کر اکڑے بولا تھا۔ حورب اسی لمحے گھبرا کر کچھ دور ہٹی، یہ بندہ واقعی جلیبی تھا۔ آپ ہر وقت جلے کیوں رہتے ہیں؟ بندہ تمیز سے تحمل سے بھی تو بات کر سکتا ہے۔ حورب کا یہ فرار ناممکن بنانا چاہتا تھا مگر نہ کر سکا، جانتا تھا کہ وہ خود ہار جائے گا۔ وہ تو اب آنکھوں میں سختی لیے گھور رہی تھی، تم نے مجھے جلا کر راکھ کیا ہے، تمیز کے تم قابل نہیں اور تحمل میری ذات کا حصہ نہیں ہے۔ میں دل میں کہنے والی بات اس کے سامنے کہہ گیا تھا۔ وہ شاید حورب کی رات زہریلی کہے الفاظوں کی تپش تھی جس نے شہرام کو اندر تک شعلہ بنا رکھا تھا۔ حورب نے اداس سی صورت بنائے اس ظالم کو دیکھا جو بہت تکلیف میں لگ رہا تھا۔ آئی ایم سوری۔ حورب کو لگا کہ جیسے اب معافی کا صحیح وقت ہے، اور اس پر شہرام ہنس دیا۔ ہنستا ہی بنتا تھا، اس دل جلے کا رخ پھیرنا ہی اس اذیت کو چھپانے کا طریقہ تھا۔ حورب کو آج بہت دکھ سا ہوا تھا اپنی کل زہریلے الفاظ کہنے کی ناانصافی پر، وہ نادم تھی۔ کس لیے؟ ہاں بولو حورب خاور۔ وہ خون خوار ہو کر پلٹا اور وہ پوری کی پوری اس وحشی کی گرفت میں تھی، وہ ان دونوں کندھوں سے پکڑے جھنجھوڑ چکا تھا۔ حورب اس کی آنکھوں میں دیکھ کر خوفزدہ تھی، سہم بھی گئی تھی۔ شہرام کے دل نے اسے صاف صاف تنبیہ کی، آپ کو انجانے میں دکھی کر دیا، لیکن آپ نے مجھے اس سوہانے روح عذاب کا پورا بدلہ بھی فراہم کیا ہے، نیمل سے محبت والا بدلہ۔ حساب پورا ہوا۔ وہ کتنی صفاکی سے شہرام ملک کا رہا سہا دم بھی توڑ رہی تھی، شاید جانتی بھی تھی کہ نیمل یقیناً جھوٹ بول رہی تھی، پھر بھی وہ اس شخص کو اذیت دے رہی تھی۔ شہرام کی آنکھوں کی بے یقینی قابل رحم تھی۔ تم واقعی اتنی ہی بری ہو حورب، یا میرے لیے خاص ڈسکاؤنٹڈ ہے؟ ویسے یہ صحیح کہا تم نے، نیمل سے محبت، ویری گڈ، ہاں اسی سے کر لیتا تو بہت اچھا ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک لمبی لائن ہونی چاہیے تھی جن کو شہرام تفریح کا سامان سمجھتا۔ یو آر رائٹ، مجھے تمہارے معیار کے مطابق اتنا ہی گھٹیا ہونا چاہیے تھا۔ سوچتا ہوں اس متعلق بھی بے دردی سے وہ حورب کے کندھے جھنجھوڑتا، اسے پیچھے دھکیلتا ہوا طیش میں غضبناک ہوئے اپنا فون اٹھائے مڑ گیا تھا۔ حورب تو اس تباہ کن رد عمل پر پتھر ہو چکی تھی، زمین میں گڑ گئی تھی۔ اتنی تکلیف سے تو وہ پہلی بار متعارف
متعارف ہوئی تھی۔ شہرام حورب کی لرزی آواز نے شہرام ملک کے بپھرتے تکلیف دہ قدم روکے تھے، مگر اس کی آنکھیں تو تباہی کا استعارہ بن چکی تھیں۔ تم جیسی شہرام ملک کی محبت تو کیا اس کی ایک نظر کی مستحق بھی نہیں تھی حورب خاور، مگر یہ میرا حوصلہ ہے کہ تم کو پلکوں تک لے گیا ہوں اور مجبور ایسا ہوں کہ پلکوں سے گرا بھی نہیں سکتا۔ اور کرب اور اپنی وحشی آنکھیں بحال کیے دل میں پھٹ پڑا تھا۔ اسے اب وہ اتنا اپنے کسی اظہار کے قابل نہیں سمجھتا تھا۔ رقے قدم بنا حورب کے سنے بجلی کی رفتار سے باہر نکل گئے تھے۔ حورب وہیں اپنی پتھرائی صورت لیے بیڈ پر ٹک گئی۔ شہرام کا یہ غصہ صرف غصہ نہیں بلکہ تکلیف بھی تھی۔ حورب کا دل بے چین اور دماغ منتشر ہو چکا تھا۔ اسے اب اپنا آپ گنہگار سا لگا۔ اس شخص کی اس تکلیف کا سبب اس نے اپنا آپ لگا تھا۔ آج وہ بنا ناشتہ کیے ہی چلا گیا تھا۔ پہلے تو کئی گھنٹے وہ اپنے اندر کی اس درد دیتی بے چینی سے چھٹکارا پانے کے لیے بے مقصد سڑکوں پر گاڑی گھما رہی تھی، اور پھر بنا آفس جائے وہ سیدھا سائٹ ایریا چلا گیا۔ بلڈنگ ایریا پہ کچھ فاصلے پر وہ اجڑے حال میں گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کے سلجھے بال ہوا کے زیر اثر آ کر بکھر کر اس کی پیشانی پر ڈھلک آئے تھے۔ کوٹ اتار کر اس نے گاڑی کے اندر پھینک رکھا تھا۔ آج صبح سے دھوپ بھی نہیں نکلی تھی۔ ٹھنڈی یک ہوائیں اس بات کا پتہ دے رہی تھی کہ آج بارش لائیں گی۔ یوں تو شدید سردی کا موسم رخصت ہو چکا تھا، مگر آنے والی بارش اور گہرے سیاہ بادلوں کو دیکھ کر لگتا تھا کہ کچھ دن ٹھنڈ پھر سے لوٹنے والی تھی۔ وہ خالی تھا۔ صبح وہ جو حورب پر پھٹ پڑا تھا، اب اسے اپنے اس عمل پر افسوس تھا۔ اسے لگا جیسے وہ حورب کو اپنی اجڑی حالت کے انجانے میں خبر دے آیا ہے۔ یہ برا ہوا تھا، بہت زیادہ برا ہوا تھا۔ ایک انا پرست مر سکتا ہے لیکن اپنی تکلیف کی وجہ سے پھٹ نہیں سکتا۔ ایسوں کو درد اندر ہی اندر دیمک بنانے کا شوق ہوتا ہے۔ اس کی الجھنیں تھیں کہ رفتہ رفتہ بڑھتی جا رہی تھی۔ آسمان کی ہلکی تاریکی بھی بلکہ شہرام ملک کے اندر جیسی تھی۔ کیا کر رہا ہوں میں آخر، کیوں میں ہوں آخر، میری زندگی کا کوئی لطف بھی نہیں چھوڑا تم نے حورب۔ تم بار بار میرے سامنے آ کر مجھے تکلیف دیتی رہو گی اور میں سہتا رہوں گا، یہی رہ گیا ہے کیا؟ اے مالک، میری اس منتشر ذات پر اپنی رحمت نازل کر دے۔ یہ اذیت میری برداشت سے باہر ہو رہی ہے، میں ٹوٹنا نہیں چاہتا۔ وہ خود سے باتیں تو کرتا تھا مگر اس آسمان والے رب سے بھی ہم کلامی سے واقف تھا۔ رب کے حضور جا کر آج تک اپنے سکون اور اپنی ہمت ہی مانگتا آیا تھا۔ جب بچپن میں اپنے ماں باپ کو اپنے لیے تکلیف میں دیکھتا تھا تو تب بھی اپنی ہمت اور ماں باپ کی اس تکلیف سے خلاصی مانگتا تھا۔ دوسرے بچوں کو کھیلتا دیکھتا تھا تو اس کا دل اس جگہ سے روپوش ہونے کا چاہتا تھا۔ اپنے ہر خوف سے آج تک رہائی مانگتا آیا تھا، ڈرتا تھا، کمزور پڑنے سے خوف کھاتا تھا۔ جب اسے ترس اور ہمدردی نوازی جاتی وہ اپنی دعا میں اپنے ناقابل شکست ہونا مانگتا تھا۔ دعائیں لگ تو گئی تھیں مگر شاید مکمل نہیں، ادھوری سی۔ وہ باہر سے ناقابل شکست تو ہوتا کیا مگر اپنے درد کی ٹوٹ پھوٹ کو روکنے میں بہت ناکام رہا۔ زندگی کی 26ویں سال تک وہ اپنے اندر کی توڑ پھوڑ سے بھی بہت حد تک چھٹکارا پا گیا تھا، مگر پھر سے اس کی تکلیف کا وقت شروع کر دیا گیا۔ لا حاصل اور یک طرفہ محبت کا دکھ جسے اس نے بہت ٹالا، پر یہ شے تو سر پر ناچ کر ظاہر ہوئی۔ پھر یہ لا حاصل محبت کہنے کو حاصل تو ہو گئی مگر یک طرفہ عذاب کو کاٹنا ویسے ہی شہرام ملک کے سینے میں پیوست رہا۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اسے کانٹے کو نکال دے یا ناسور بننے دے۔ نکالنا تو روح نکلنے کے مترادف تھا مگر اس کا ناسور بننا بھی اس دل جلے کا کام آہستہ آہستہ تمام کر رہا تھا۔ بنا کسی کو خبر ہوئے وہ چبھا کانٹا تو سہانے روح بن گیا تھا۔ ملتے رہتے ہیں بہت لوگ تمہارے جیسے، پر سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہیں میں کیا ہے۔ میں نے یہ سوچ کر روکا نہیں جانے سے اسے بعد میں بھی یہی ہوگا تو ابھی میں کیا ہے۔ مجھ میں جدائی کا حوصلہ بھی نہیں ہے کہ تمہیں خود سے دور پٹک دوں حورب، نہ مجھ میں تم پر جبر کرنے کا اختیار ہے کہ تمہارے دل میں خود کو درج کر دوں۔ یہ محبت مانگنے سے ملتی تو خدائے قسم یہ شہرام ملک فقیری اوڑھ لیتا، گلیوں کی خاک چھان کر گداگر بن جاتا، پر جانتا ہوں یہ ناممکن ہے اور میری انا یہ جانتے بوجھتے تمہارے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گی۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے کی آہ لگے گی۔ اب مجھے تو شاید لگ چکی ہے۔ اپنے درد کرتی کنپٹی مسلتا ہوا وہ بے حد تکلیف دہ کرب میں لپٹا خود کو مزید تکلیف دیتا جا رہا تھا اور مزید دینا چاہتا تھا۔ یہ موسم کی لطافت اور غمگینی تک اسے زہر لگ رہی تھی۔ اسے ٹھنڈی ہوا کے باوجود اس کا سانس اٹکتا جا رہا تھا۔ اس طرز سے موسم کے باوجود شہرام ملک کے اندر آگ جیسی تپش تھی، دل دماغ وجود سب جل رہا تھا۔ وہ بے بسی کی انتہا پر کھڑا ایک مجبور سا نیم پاگل تھا۔